یہ کافر لوگ اپنے رب کے بھی برابر کیے دے رہے ہیں کچھ دوسرے ہستیوں کو. تو برابر کر دینا اس معنی میں یہ برے سینس میں بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تو ہے معبود برحق اور دوسرے تو کوئی معبود تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کچھ اور ہستیوں کو اٹھا کر اور معبود بنا کر اس کے برابر کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ ظلم ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر لفظ قسط ہے. قسط اصل میں اجتماعی نظام کے اندر ایک توازن، اصل میں قسطاس جو ہے میزان کو کہتے ہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم. ترازو جو ہے، ترازو میں توازن ہوتا ہے. آپ نے ادھر بھی ایک سیر کا بانٹ ڈالا، ادھر بھی ڈالا، اور یہ آپ کی ڈنڈی سیدھی ہو گئی. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کی ترازو ایسی ہے کہ ایک بازو اس کا جو ہے لمبا ہے اور دوسرا بازو چھوٹا ہے. اب چھوٹے میں زیادہ ڈالنا ہوگا اور لمبے والے میں کم وزن سے توازن ہوگا. اگر برابر برابر ڈال دیں توازن نہیں ہوگا، اس لیے کہ بازو چھوٹا یا بڑا ہے. توازن پیدا کرنا ہر حال میں یہ مطلوب ہے. اگر چھوٹا بازو ہے تو اس کو زیادہ حقوق دے دیے، لمبا بازو ہے اسے کم حقوق دے دیے، کم وزن ڈالا. اس طریقے سے توازن جو ہے یہ ہے قسط. اور اجتماعی نظام میں جب کہ در حقیقت معاملہ ہوتا ہے، یہ تین اعتبارات سے اجتماعی نظام انسان کا جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس میں توازن کا تعین کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. عورت اور مرد کے مابین توازن کیا ہو، بہت مشکل. یا ادھر ڈنڈی جھک جاتی ہے، عورت کو سمجھتے ہیں جیسے بھیڑ بکری ہماری ملکیت ہے، ایسے عورتیں بھی ہماری ملکیت ہے، بس کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. مجھے بھولتا نہیں ہے وہ منظر، یہ جو حضور کی سیرت پر ایک پکچر بنائی تھی لیبیا والوں نے، میسج. اس میسج میں جو گئے تھے مہاجرین حبشہ، ان کو لینے کے لیے بھیجے گئے تھے عمرو بن العاص، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، فاتح مصر ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن اس وقت وہ کافر تھے اور بڑے سرداروں میں سے تھے. تو سرداران قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ، تمہاری دوستی ہے، تمہارے تعلقات ہیں نجاشی کے ساتھ، تو ہمارے جو بگوڑے یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں یہ ان کو واپس لے کر آؤ. اس دربار کا جو مکالمہ ہے اس میں جب حضرت جعفر طیار جو ہے نجاشی کے دربار میں اسلام کی کچھ تعلیمات بیان کر رہے ہیں، تو ان میں یہ بھی آ گیا عورتیں اور مرد جو ہے مساوی ہیں ان کے حقوق. اس پر جو اس نے قہقہ لگایا ہے، ویمن ایکول ٹو اس، اور بڑا قہقہ. We purchase them, we use them, we discard them. اور پھر قہقہ لگایا کہ ہمارا معاملہ تو یہ اب عورتوں کو خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور جب چاہتا ہے ٹھوکر مار کے جو ہے اسے علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ ہمارے برابر ہو سکتی ہے؟ تو یا تو یہ صورت ہوتی ہے عورت کی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، بھیڑ بکری کی طرح پر ہے، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، سب ہیومن. بلکہ حد یہاں تک ہے کہ عیسائیت میں تو تصور یہ بھی رہا ہے کہ عورت میں روح ہے ہی نہیں. جیسے باقی حیوانات ہیں، حیوان تو ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ حیوان ہے، جان تو ہے، اس میں روح نہیں ہے. روح تو انسان میں ہے، آدم میں پھونکی گئی تھی. تو روح صرف مردوں میں، عورت میں ہے ہی نہیں. روح صرف عورت کو گویا کہ حیوان ہے محض، انسان ہے ہی نہیں، انسانیت سے اسے حصہ ملا ہی نہیں. اور یہ کہ یہ تو شر محض ہے، بس کی گانٹھ ہے، گندگی اور برائی اور گناہ کی اصل پوٹ جو ہے وہ تو عورت ہے. اسی لیے ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے، ایو حضرت حوا، اور اس سے متعلق سارے معاملات ایول، شر، برائی. اسلام نے آ کے توازن دیا ہے، اور اس قدر خوشنما توازن دیا ہے. لیکن انسانی ذہن نہیں سوچ سکتا. یا پھر وہ عورت کو برابر کر دیں گے جیسے آج کی مغربی تہذیب نے برابر کر دیا، ایگزیکٹلی ایکول. ٹھیک ہے، معاش کا بوجھ وہ بھی اٹھائے، یہ بھی اٹھائیں، وہ بھی کمائے، یہ بھی کمائے. اور پھر یہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خاندانی نظام کی جو چولہے ہیں وہ ہل گئی. ہل کیا گئی؟ ختم ہی ہو گئی. آپ نے سوچا پچھلی سال جو تھا 1999 کا جو نیو ایئرس ڈے کا جو پیغام تھا، جو تقریر کی تھی کلنٹن صاحب نے امریکہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یعنی شادی کا رواج ہی نہیں رہا، بغیر شادی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو حرامی ہوئے نا، حرام زادے ہوئے. تو ہماری تو قوم جو اس کی اکثریت جو ہے وہ ان پر مشتمل ہوگی. پیپل بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ان کے ماں باپ کے درمیان کوئی شادی اور نکاح کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، اور وہ پیدا ہوئے. یہاں تک کہ اب وہاں پہ انہوں نے جو بنیادی فارمز ہوتے ہیں ان کے، جیسے آپ کا بچہ جو ہے پہلی جماعت میں آپ داخل کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو فارم دیا جاتا ہے، پر کیجئے باپ، اس کا نام، باپ کا نام، پیدائش. اب باپ کا نام انہوں نے نکال دیا، اس لیے کہ بے شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بیٹے، حرام کی اولاد ہے، کیا معلوم کس کے بیٹے.
ہاں ماں کا نام معلوم ہے لہذا مدرس نیم لکھ دیا جائے، وہ تو معلوم ہے، ظاہر بات ہے جس نے جنم دیا ہے وہ تو معلوم۔ تو یہ حال ہو چکا ہے صرف اس وجہ سے ذرا سا ٹلٹ ہوا ہے، عورت اور مرد کی مساوات اس درجے لے گئے ہیں کہ پھر خاندانی نظام ختم ہو گئے۔ اسی طرح یہ کہ حاکم اور محکوم کے درمیان، یا یوں کہیے کہ ریاست اور شہری کے درمیان توازن کیا ہو، کتنے اختیارات ریاست کے ہونے چاہیے، کتنے شہری کے ہونے چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جائے کہ شہریوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، آمرانہ نظام چل رہا ہے۔ یہ بھی نہ ہو شہری آزادی ایسی ہو جائے کہ مادر پدر آزاد، وہ کہے صاحب ہمارا تو جی چاہتا ہے ننگے ہو کے بازار میں نکلے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ یہ ہماری آزادی ہے، یہی آزادی ہے جو آج آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی شکل میں جو دنیا میں چل رہی ہے، اب جہاں تک کہ اب شادیاں جو ہے مردوں اور عورتوں کے بجائے مردوں کی شادی، دو عورتوں کی شادی، یہ لیگلائز ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے ملک جو ہے اس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے توازن ہے، اصل میں قسط وہی مشکل ہے، وہی سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ ہے۔ یہی معاملہ سرمایہ اور مزدور کا ہے۔ سرمایہ اس کا اپنا کچھ تقاضا ہے، وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے، مزدور جو ہے اپنی کفالت چاہتا ہے۔ اب ان دونوں کے تقاضے ایسے ہیں کہ ٹکراتے ہیں۔ اب یا تو یہ کہ سرمایہ دار کے سامنے مزدور جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جائے گا، وہ کہہ رہا تھا میں تو آپ کو اتنی ویج دوں گا، آپ کو کام کرنا ہے کریں ورنہ جائیں، نکل جائیں۔ اب وہ مزدور بیچارہ کیا کرے؟ اگر باہر بھی جاب نہیں ہے یا باقی سرمایہ داروں نے بھی یہی طے کر رکھا ہے کہ یہی ویج دیں گے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا مر جائے گا۔ سرمایہ دار کہتا ہے میں تو کارخانہ بند کر دوں گا جی، لاک آؤٹ کر دوں گا، کر دو۔ اس کو معلوم ہے کہ میں ایک مہینے بھی کارخانہ بند رکھوں تو میرے بچے کے لیے کوئی فاقہ نہیں ہے، میرے پاس تو دولت وافر موجود ہے۔ اس غریب کو معلوم ہے کہ ایک دن کی دہاڑی میری نہ لگی تو بچے کو رات کو دودھ نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑا ان ایکول معاملہ ہے، کیسے ان کے درمیان توازن قائم کیا جائے؟ اس حوالے سے یہ قسط جو ہے نظام کے اندر ایک قسط، یہ ہے سب سے اہم پہلو، اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اہم صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ قائما بالقسط۔ اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو رہا ہے کہ جو مذہبی جو بھی عقائد کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ یہ شفاعت کا تصور، اور یہ کہ جیسے کہ اب پوری عیسائیت اس پر کھڑی ہے کہ جو حضرت مسیح کو مان لے، حضرت مسیح اس کی طرف سے کفارہ ادا کر گئے، بس مان لینا ہی کافی ہے، پھر تو نجات ہی نجات ہے، گناہ گناہ سب حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کی قائم بالکل نہیں، اللہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ تو ظاہر بات ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں تو معاملہ یہ ہوگا، ہر ایک کے اعمال اس کے بالکل سامنے آئیں گے، خواہ وہ دانے کے برابر، ذرے کے برابر ہم وزن ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، اپنے سامنے موجود پائے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب آ گیا معاملہ، یہ نظام قسط مکمل ہو کر جسے یہ مضمون شروع یہاں ہوا ہے اپنے پورے کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب وہ دین مکمل کر دیا گیا تم پر، تو یہ نظام زندگی، نظام دین حق تدریجاً مکمل ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا جو بلو پرنٹ تھا وہ تو سورہ بقرہ میں آیا ہے، مزید معاملہ آگے بڑھے گا سورہ نساء میں، اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اس کا پسندیدہ یا جسے کہیے کہ منظور شدہ جو اس کے ہاں ہے وہ تو دین ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے، اور ان کے اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم ہے، آپس کی زدم زدہ، یعنی یہ کہ یہ جن کو کتاب دی گئی تھی، ایک تو یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، اہل کتاب کا، نصارہ کا، یہود کا اگر ذکر کرنا ہو کسی اچھے انداز میں، بہرحال ان میں خوبیاں بھی تھیں، بھلائیاں بھی تھیں، اچھے لوگ بھی تھے بہت کم، تو وہاں الفاظ آتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہ گویا کہ معروف جسے کہتے ہیں۔ اور جہاں ان کا کوئی غلط طرز عمل جو ہے اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو الذین اوتوا الکتاب، وہ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منظر سے ہٹا لیتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب،
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی